حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کا ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں بستی ہے اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں مگر ہیں وہ کافر، مسلمان کوئی بھی نہیں ان میں۔ تو آپ نے جب یہ سنا اور آپ گئے اس بستی میں گئے تو جا کر پوچھا ان سے کہ یہ بستی فلاں فلاں ہے، لوگوں نے کہا ہاں یہی بستی ہے۔ اس وقت بستی کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ میں تمہیں اسلام کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بعض اوقات لوگوں میں وہ ذرا جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے دین کو مان لیتے ہیں، لیکن ہم نے تو تمہارے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ہم نے تو یہ تمہارے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل نبی ہیں ان کی طرح ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان میں حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، اور اس امت کے آپ عالم دین ہیں، تو آپ اس نبی جو بنی اسرائیل کے تھے ان کی طرح کام کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں جو سوال کرنا پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ مردوں کو زندہ کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جو چاہتے ہو میں ویسا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر آئیں اور آ کر اس مردے کو زندہ کریں۔ آپ قبر پر گئے تو آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ اپنی قبر سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ یوں تبلیغ کرتے ہیں، وہ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کس نبی کا امتی ہے؟ تو اس نے کہا میں حضرت دانیال علیہ السلام کی امت کا ایک ادنا سا فرد ہوں، ان کا امتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ نے مجھے کیوں کھڑا کیا؟ آپ نے مجھے قبر سے کیوں کھڑا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کرتے ہیں، میں نے اس لیے کھڑا کیا، اور تو اس بات کی گواہی دے کہ اسلام سچا دین ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں اسلام سچا دین ہے۔ آپ نے تبلیغ کی تو پوری کی پوری بستی، چند ایک جو لوگ تھے ان کے علاوہ ساری کی ساری بستی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے ولی کی یہ تبلیغ تھی۔ اب آگے سنیں کہ انہی میں سے صرف نیکی کی دعوت دینے پر اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور ایسے ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، جن میں سے ایک بڑا نام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا آتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی عمر 10 سال تھی اور آپ کے جو والد گرامی ہیں یہ اسی بستی میں رہا کرتے تھے۔ آپ کی تبلیغ پر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تبلیغ پر آپ کے والد آپ کے حضرت شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر 10 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے اسلام کا بڑا رہنما بنا دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے، اور پھر آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی، اس کے پاس آپ نے اس کے لشکر میں ایک بطور سپاہی کے انٹری کی، داخل ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے ولی کی دعا کا اثر یہ تھا کہ آپ بڑے جرنیل بن گئے۔ جب جرنیل بنے تو اچانک جب نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی کا وصال ہوا، وفات پائی، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو سلطان بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے پورے یورپ کو فتح فرما دیا، اور پورا یورپ آپ نے فتح کیا، اور اسلام کی عظیم مسجد جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، آپ ہی نے اس کو صلیبی لوگ جو تھے ان سے آزاد کروایا۔